حماس کا اسرائیل میں آپریشن طوفان الاقصی شدت اختیار کر گیا۔ 2 روز کے دوران سینئر فوجی کرنل سمیت 600 سے زائد اسرائیلی مارے گئے، 2000 سے زائد زخمی۔ حماس کا اسرائیلی میجر جنرل نمرود الونی سمیت درجنوں فوجیوں کو یرغمال بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے اندر 22 مقامات پر حماس اور اسرائیلی فورسز میں لڑائی جاری۔ حماس نے غزہ پٹی کے قریب علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیلی تل ابیب چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 370 فلسطینی شہید۔ بمباری سے کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ایک گھر پر بمباری سے 5 بچے شہید ہو گئے۔ خان یونس مسجد بھی شہید۔ اسرائیل کا غزہ میں کمپاؤنڈ پر حملے میں حماس کے انٹیلیجنس چیف کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اور آج جب پاکستان بھکاری بن گیا تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ بجلی، گیس اور پیٹرول مہنگا ہو گیا تو نواز شریف کیوں یاد آتا ہے؟ مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب، کہتی ہیں قوم کیوں نواز شریف کا راستہ دیکھ رہی ہے؟ قوم اس لیے انتظار کر رہی ہے کیونکہ نواز شریف ہمیشہ ملک ٹھیک کر دیتا ہے۔ پاکستان کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، اسرائیلی قابض فوج سے تشدد بند کرنے کا مطالبہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کہتے ہیں 1967 سے پہلے کی سرحدوں کی بنیاد پر خود مختار ریاست فلسطین کا قیام ضروری ہے۔ عالمی برادری مشرق وسطیٰ میں دیرپا امن کے لیے فوری مداخلت کرے۔ صدر عارف الوی نے کہا اسرائیل کے غاصبانہ قبضے اور ظلم و ستم کی مذمت کیے بغیر امن کی طرف پیش رفت ممکن نہیں۔ 40 سال تک افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کیا، جن کو پناہ دی اب وہ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجیں گے۔ ریاستی پالیسی پر کوئی بھی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایمل ولی خان کے بیان کی مذمت کرتا ہوں، اردو بولنے والوں کو تارکین وطن سے ملانا بہت غلط ہے۔ سیاسی جماعتوں کے تحفظات دور کریں گے۔ ہائی لیول پر فیصلہ کیا گیا ہے جو غلط کام کرے گا ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔ آرمی چیف نے کھل کر کہا ہے جس کی شکایت آئے گی ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن میں 23 دن باقی رہ گئے۔ ہم ہجرت میں ہیروئن، کلاشنکوف اور مذہبی دہشت گردی ساتھ لے کر نہیں آئے تھے۔ ہم نے مسجدیں تعمیر کی، مسجدوں میں دھماکے نہیں کیے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم ہندوستان توڑ کر پاکستان آئے تھے، اس ملک کو یہ شناخت ہم نے دی۔ آپ شناختی کارڈ چھین کر ہم سے یہ شناخت چھین نہیں سکتے۔ صرف افغان نہیں، جو بھی غیر قانونی رہتا ہے اس کو ملکی قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کراچی میں رہنے والے اردو سپیکنگ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، انہیں غیر قانونی تارکین وطن کہنا مناسب نہیں۔ اے این پی رہنما شاہی سید کا بیان، کہا افغان مہاجرین کے مسئلے کو تدبر کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام غیر قانونی تارکین وطن کو اپنے ملک جانا چاہیے۔ افغان مہاجرین وطن واپس جا کر افغانستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں حصہ ڈالیں۔ پکڑ دھکڑ اور بغیر کسی پلاننگ کے افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل ناممکن ہوگا۔ جن کے پاس شہریت کی اسناد مکمل ہیں انہیں تنگ کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں ٹکر دیں گے اور بتائیں گے کہ نواز شریف سندھ کے بھی لیڈر ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں شہباز شریف کراچی آ کر کہیں گے کہ میں کراچی کو لاہور بناؤں گا۔ کیا بلاول لاہور میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ میں لاہور کو کراچی بناؤں گا؟ یہ تو مذاق ہوگا۔ ہم وہ نہیں جو جیلوں سے نکل کر کہیں کہ نواز شریف ہمارا لیڈر نہیں۔ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا گورنر ہاؤس کی طرف مارچ جاری۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق دھرنے کی قیادت کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا حافظ نعیم الرحمان کو ٹیلی فون، دھرنے کے شرکاء کے لیے ہر ممکن تعاون کی پیشکش۔ بھارت نے آسٹریلیا کو 199 پر آؤٹ کر دیا۔ چنئی میں اپنی مرضی کی سپن وکٹ پر کینگروز کا شکار۔ جڈیجا کی 3 وکٹیں، کلدیپ یادیو 2، اشون کی 1 وکٹ۔ آسٹریلیا کی طرف سے اسٹیو اسمتھ 46 اور ڈیوڈ وارنر 41 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا کے اسپنرز نے کام کیا تو بھارت کے لیے 200 بنانا مشکل ہو جائے گا۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔